اور جناب علی الاحسن بھائی. نامر صاحب اگلا سوال ہے آپ سے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب فرماتے ہیں، اور یہی بات یہ جو علامہ جاوید احمد غامدی صاحب جو اس وقت دور حاضر کے بہت بڑے لبرل طبقے کے ایک بہت بڑے مانے جانے والے اسکالر ہیں، یہ حضرات بھی فرماتے ہیں اور اہل سنت بالعموم بھی یہ بات کرتے ہیں کہ جو متع ہے نا جی، متعۃ النساء، جی جناب، یہ اسلام کے نظام میں نہیں فٹ بیٹھتا. یہ جملہ خیر انجینئر صاحب نے خود دیا ہے، لیکن اہل سنت کہتے ہیں کہ یار کوئی شریف النفس انسان ہو نا، تو وہ آج کے دور میں یہ بات نہیں سوچ سکتا کہ اس کی بہن بیٹی کے لیے کوئی شخص متعۃ النساء کا پیغام بھیج دے. تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہم کیسے سمجھ لیں کہ جو اہل تشیع کے اس پہ اتنا اجر و ثواب لکھا ہے، آیا یہ روایات آپ کی ضعیف ہے، اہل سنت آپ پر الزام عائد کر رہے ہیں، یا واقعی آپ اس کو بہت بڑا ثواب سمجھتے ہیں؟ اور انجینئر صاحب نے جو بات کی ہے نا، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یار میں تو اس بحث میں تو بات کی بات ہے نا، تو مجھے یہ بتائیں کہ اس چیز کو آپ جسٹیفائی کیسے کریں گے؟ کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں، غامدی صاحب کا بھی یہ موقف ہے. غامدی صاحب سے جب سوال ہوا تھا نا، بہت آزاد قسم کے لوگوں نے جب سوال کیے تھے، تو انجینئر صاحب نے بھی اسی بات کا یہ جواب دیا اسی قسم کا کہ اسلام میں جو نکاح کا مقصد ہے نا، بنیادی طور وہ شہوت کو پورا کرنا نہیں ہے خالی، وہ تو ایک ضمناً چیز یعنی اولاد حاصل کرنا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ بنیادی مقصد جو اسلام میں نکاح کا جو کنسیپٹ ہے، اس کے پیچھے جو فلسفی ہے نا، وہ یہ ہے کہ ایک پاکیزہ قائم ہو جو بیسیکلی دو افراد کے درمیان نہیں ہے، بلکہ ان سے زیادہ ان کے پورے دو خاندانوں کے درمیان رشتہ قائم ہو رہا ہے، ایک معاشرے کی بنیاد ہے. تو وہ کہتے ہیں متع تو صرف شہوت کے لیے ہے، تو یہ اسلام میں آپ اس کو داخل کریں گے، کل کیا جواب دیں گے آپ؟ یہ جو آپ کے مخالفین اسلام ہیں ان کو کیا منہ دکھائیں گے آپ؟ ٹھیک ہے، اسلام ہے کس چیز کا نام؟ میرے عزیز میرے بھائی علی الاحسن صاحب، آپ مجھے بتائیں، کیا اسلام ہمارے احساسات اور ہمارے غیرت کی بات ہے، جو ہم احساس کریں، جو ہمارے ذہن میں ہو، جو ہمارے شعور میں ہو، اس چیز کا نام ہے؟ یا اسلام اس چیز کا نام ہے جو اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ آپ مجھے اس کا جواب دیں پہلے. بالکل، کیا کس کا نام ہے؟ ہمارے احساسات کا اسلام ہے یا جو اللہ نے فرمایا؟ ہمارے احساسات کی کوئی ویلیو نہیں ہے جی، کوئی ویلیو نہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھیے عزیزوں، کہتے ہیں کہ یہ انجینئر محمد علی افضال نے فرمایا کہ اسلام میں نہیں فٹ ہوتا متعہ. دیکھیں عزیزوں، میں متعہ کس کو بولتے ہیں؟ میں پہلی بات ہے متعہ کی تعریف دکھاتا ہوں جماعت مخالفین کو، ان کے اپنے، میں جو بھی دکھاتا ہوں نصوص ان کے بڑے علماء کی دکھاتا ہوں اور ان کے بہت مانے ہوئے علماء. چلیں میں زیادہ بات نہیں کرتا تاکہ آپ پریشان نہ ہوں. کہ یہ کتاب عمدۃ القاری فی شرح سقیم البخاری صحیح البخاری جزء 17 چاپ دار الفکر. یہاں پہ میرے عزیزوں ملاحظہ فرمائیے، صفحہ نمبر 246 حدیث نمبر 237 کی شرح میں وہ کہتے ہیں نکاح المتعہ. نکاح متعہ ہے کیا چیز؟ اب جائز ہے یعنی وہ تعریف کریں، وہ نکاح ہے کہ اس میں لفظ تمتع آ جائے، الی وقت معین، اس کا وقت بھی معین ہو جائے. ان یقول لامرأة اتمتع بک کذا مدہ بکذا من المال، کہ ایک شخص ایک عورت سے کہے کہ میں اتنے مال دے کر اتنی مدت کے لیے، 1 مہینہ 2 مہینہ 2 سال کے لیے آپ سے نکاح کرتا ہوں، آپ سے نکاح متعہ کرتا ہوں، تو اس سے وہ اس کو نکاح متعہ کہتے ہیں. وقال ابن عبد البر في التمهيد، ابن عبد البر نے في التمهيد نے کہا اجمعوا ان المتعہ نکاح لا اشهاد فيه. دیکھیں عزیزو، کیونکہ ان لوگوں نے مخالفین نے، شیعہ کے مذہب کے مخالفین نے مشہور کیا کہ یہ اسلام میں ہے ہی نہیں جی، یہ تو ایک شیعوں نے جھوٹ بنایا. کہتا ہے ہمارے علماء کا اجماع ہے کہ نکاح متعہ میں اس میں شہود کی ضرورت نہیں ہوتی. وانه نکاح الى اجل، اور یہ ایک ٹیمپرری نکاح ہے، اس کے ایک اجل ہوتا ہے، ایکسپائری ڈیٹ ہوتا ہے، 2 مہینے 3 مہینے 1 سال 5 سال، جتنا آپ نے ٹائم رکھنا ہے توافق سے. تقع فيه الفرقة بلا طلاق ولا میراث بینہما، کہ جب یہ ٹائم پورا ہوتا ہے 2 سال 3 سال 5 سال 10 سال جو بھی ہے، اس کے بعد طلاق کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ایکسپائری ڈیٹ آ گیا، ایکسپائری ڈیٹ کے آتے ہی فوراً یہ اپنے ایک دوسرے کے نامحرم بن جاتے ہیں. عورت کو عدہ رکھنا پڑتا ہے، اور اگر اس وقت مر جائے، مثلا شوہر مر جائے دوران نکاح، جب یہ آپس میں متعہ کے کانٹریکٹ میں تھے، یا عورت مر جائے یا مرد مر جائے، تو میاں خاون کے درمیان اس میں میراث نہیں ہوتا. یہ فرق ہے. اچھا، وَهَذَا لَيْسَ حُكْمُ الزَّوَجَاتِ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا سُنَّةِ رَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ انسان کا جو زوجہ ہوتا ہے یا شوہر ہوتا ہے جو نکاح دائم میں، اس کا یہ حکم نہیں ہے کہ اس میں کیا نہ ہو، کہ فرقہ بلا طلاق حاصل ہو، یا اس میں یا یعنی افتراق کے لیے طلاق کی ضرورت ہوتی ہے، یا اس میں میراث نہ ہو. اچھا، جب یہ اب پتہ چلا تو عزیزو اس آیت قرآنی کو دیکھ لیجئے. یہ کہ سورہ نساء ہے، آیت نمبر 23 میں شروع ہوتا ہے حرمت علیکم امہاتکم،
اللہ تعالیٰ ان آیت میں بیان کرتا ہے اور اگلی آیت میں بھی کہ کون کون سے وہ عورتیں ہیں جن کے ساتھ آپ شادی نہیں کر سکتے. کون کون سے ہیں؟ ایک تو آپ کی ماں ہے، ماں حرام ہے، ان سے شادی کرو. بیٹی ہے، بہنیں ہیں، آپ کی پھوپھیاں ہیں اور آپ کے خالے ہیں. وہ بنات الاخ، آپ کے جو بتیجیاں ہیں. وہ بنات الاخت، اور آپ کے جو بہانجیاں ہیں. ان کے ساتھ آپ شادی نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. اچھا، اس کے علاوہ امہات، جو مرضعہ ہے آپ کا، عورت آپ کو دودھ دے دیا ہے، دودھ جس عورت کا آپ نے پیا ہے، اس کے چھاتی کا آپ نے دودھ پیا، اس عورت کے ساتھ آپ نکاح نہیں کر سکتے. اچھا، اور اسی طرح ان عورتوں کے بیٹیوں کے ساتھ بھی شادی نہیں کر سکتے. امہات نسائکم وربائبکم التی فی حجورکم من نسائکم، آپ کی جو ساس ہے اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ اگر آپ کی جو وائف ہے، وائف کی اگر کوئی بیٹی ہے دوسری شوہر سے، اگر آپ نے عورت کے ساتھ مجامعت کیا ہے، دخول کیا، تو اس کے ساتھ بھی شادی نہیں کر سکتے. اچھا، وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، اسی طرح آپ شادی نہیں کر سکتے اپنے بہو کے ساتھ. اگر آپ کا بیٹا ہے، بیٹے کا عورت ہے، تو اس کے ساتھ وہ طلاق بھی دے دے تو اس کے بعد آپ اس سے شادی نہیں کر سکتے. وان تجمعوا بین الاختین، اور اسی طرح دو بہنوں کے ساتھ ایک وقت میں آپ شادی نہیں کر سکتے، دو بہن. اچھا، یہ بتا دیا کہ یہ گروپس ہیں جن کے ساتھ کوئی مرد نکاح نہیں کر سکتا، نکاح باطل ہے ان کے ساتھ. والمحصنات من النساء، اسی طرح جو اگلی آیت میں فرمایا، جو عورتیں صاحب شوہر ہیں، محسنہ بولتے ہیں اس عورت کو جو صاحب شوہر ہے، اس کے ساتھ بھی شادی نہیں کر سکتے. الا ما ملکت ایمانکم، مگر یہ کہ اگر ایک ایسا عورت ہے جس کا شوہر ہے لیکن وہ آپ کا مال ہے، وہ کنیز ہے آپ کا، اس کا شوہر بھی آپ کا کنیز ہے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا آپ شادی ختم کر سکتے ہیں، کہ اپنے غلام سے کہہ دو کہ بھائی تم اس عورت کے پاس نہ جانا. عورت عدہ رکھے گی، عدہ رکھنے کے بعد وہ آپ کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کہ اسلام میں کنیز اور غلام کے مالک کو یہ حق حاصل ہے. چل، تو یہ وہ گروپس ہیں جن کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے، شادی شدہ عورتوں کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے، مگر یہ کہ کوئی غلام ہو، اس کی بیوی بھی آپ کا کنیز ہو تو اس کا. اچھا، کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ کی جانب سے وہ فرائض ہیں. وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءِ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم، اس کے علاوہ ان گروپس جو مذکور ہیں ان آیت میں، اس کے علاوہ آپ کسی سے کوئی بھی ہو، جو مذکورین میں شامل نہیں ہے، کوئی بھی ہے، پڑوسی ہے، ہندوستان کا ہے، بھائی چائنا کا کوئی عورت ہے، مسلمان ہے، تو کوئی فرق نہیں، وہ آپ اس سے شادی کر سکتے ہیں. ہاں، ان تبتغوا، کہ اپنے مال کا خرچ کر کے آپ ان سے شادی کریں گے. محسنین غیر مصافحین، ان کے ساتھ آپ اپنے ایمان کو احسان کر دیں، احسان، اپنے ایمان کی حفاظت کر کے گناہوں سے بچنے اور زنا سے بچ کر. وہ غیر مصافحین یعنی صفاح سے، زنا سے، گناہ سے بچتے ہوئے. اچھا، یہ سب کیا تھا عزیزو؟ مقدمہ تھا اس آیت کے، سورہ نساء کے آیت نمبر 24 کے اس جزء کا، کہ فرمایا فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ، استمتاع باب استفعال ہے، استفعال متعہ ہی کے مادے سے، متعہ ہی کے مادے سے. اچھا، اس متعہ بولتے ہیں لذت لینے کو. متعہ کا مطلب ہے لغوی معنی ہے ایک فائدہ، لذت، عیش کرنا. ہاں، ان عورتوں کے ساتھ جن کے ساتھ تم استمتاع کر دو. اب اس کو آپ دو طرح سے ترجمہ کر سکتے ہیں. ایک کہہ سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ لذت لیا آپ نے، نکاح عقد دائم کیا، ٹھیک ہے نا، عقد دائم کر کے تو عورت کے ساتھ آپ کی خوشی ہوگی، لیکن اس کا مہر، اس کا جو مہر دینا ہے، اس کا جو صدقات دینا ہے، اس کو عورت کو دینا ہوگا. دوسرا ترجمہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ جن کے ساتھ آپ نے نکاح متعہ کیا ہے، نکاح متعہ اب کون سا مقصود ہے اس کے متعلق بات کریں گے، لیکن لفظ استمتاع کیا ہے؟ لفظ استمتاع لفظ متعہ ہی کے مصدر سے مشتق ہے. باب استفعال میں، باب استفعال میں جب چلا جاتا ہے تو اس کا طلب کے معنی آ جاتے ہیں، یعنی جن عورتوں کے ساتھ آپ نے عیش کیا، طلب عیش فرمایا. اچھا، فَأْتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضًا، تو ان کا اجرت یعنی ان کا مہور، ان کا مہر دینا آپ کے لیے واجب ہے، ان کو دے دیں. یہ نہ کریں کہ عورت کے ساتھ شادی کیا یا متعہ یا عقد دائم، پھر اس کو آپ جو ہیں اس کا ہڑپ لیں، اس کا حق جو ہے، اس کے پیسے آپ ہڑپ لیں. نہیں، اس کو جو آپ نے تعہد کیا وہ اس کو ادا کریں. ٹھیک ہے نا، یہ آیت ہے. اچھا، یہ قرآن میں ہے. اس کے متعلق میں آپ کو کچھ احادیث دکھاتا ہوں، کچھ جمہور جماعت مخالفین کے علماء کے اقوال آپ کو دکھاتا ہوں. یہ کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیشابوری، جزء ثانی، چھاپ دار الفکر. یہ سنہ 2009 میں بیروت لبنان میں چھپی کتاب ہے. صفحہ نمبر 420، تفسیر سورۃ النساء، حدیث نمبر 3242.
فرمایا ہذا حدیث علی شرط مسلم، یہ حدیث صحیح ہے بشرط مسلم. اچھا، ذہبی صاحب نے بھی یہی 3242 تلخیص مستدرک میں بھی وہ موافقہ کہہ رہے ہیں علی شرط مسلم، یہ حدیث صحیح ہے بشرط مسلم. ٹھیک ہے نا. اور حدیث کن سے منقول ہے؟ حدیث منقول ہے عبداللہ ابن عباس سے، جو ربانی هذه الامه حبر هذه الامه رسول ضمنی الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقال اللهم علمه الكتاب، بخاری میں موجود ہے. یہ سب احادیث ہیں کہ حبر امہ ہے ربانی، اور جبرائیل نے کہا کہ جبرائیل کو نظر آیا، جبرائیل نے تعریف کی. ابن عباس کے بڑے فضائل ہیں جماعت مخالفین کے کتب میں. قرأت علی ابن عباس، ابو نضرہ فرماتے ہیں حدیث پر سند صحیح ہے بشرط مسلم صحیح ہے، اور شیعوں کا کتاب نہیں ہے. قرأت علی ابن عباس، میں ابن عباس کے پاس یہ آیت ان کو سنا دیا. فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضہ، فآتوهن اجورهن فریضہ. قال ابن عباس نے اس طرح مجھے جواب دیا فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى، الى اجل مسمى. کہا فرمایا کہ آیت اس طرح ہے فما استمتعتم به منهن، ان کے ساتھ کہ تم استمتاع کرو. استمتاع کے میں نے کہا دو معنی آپ کر سکتے ہیں. ابن عباس نے کہا الى اجل مسمى، محدود. مسمى کس کو بولتے ہیں؟ معین. اجل بولتے ہیں وقت. محدود معین وقت تک، کہ وقت پہلے سے تعین شدہ ہے، تعین شدہ وقت تک ان کے ساتھ اگر استمتاع کرو. اس آیت کو اس طرح پڑھو. میں نے کہا، میں نے جو ابن نظر فرماتے ہیں، میں نے کہا فقلت ما نقرأها كذلك، میں نے کہا آیت تو اس طرح تو نہیں ہے، ہمارے مصاحف میں اس طرح تو نہیں لکھا، ہم اس طرح تو نہیں پڑھتے ہیں. ابن عباس نے کہا فقال ابن عباس واللہ، اللہ کی قسم، لأنزلها الله كذلك، خدا کی قسم آیت اسی طرح نازل ہوئی ہے، آیت اسی طرح نازل ہوئی ہے. دیکھیں عزیزو، اب اس کے متعلق مزید آئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. جب میں تبری الدر المنثور آپ کو دکھاؤں گا کہ ابی ابن کعب کے مصحف میں بھی یہی تھا کہ آیات اس طرح تھا فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى، کہ یعنی یہ اصل آیت ہی اسی طرح تھا. اب آپ کہیں گے کہ بھئی یہ تعریف قرآن ہے. میں کہتا ہوں یہ میرا تعریف. دیکھیں بعض لوگ مجھ سے سوال آپ کے متعلق آپ کیا تعریف قرآن کے قائل ہیں؟ بھائی عزیزو، ہم شیعوں کے نزدیک نہ قرآن محرف ہے، نہ سنت محرف ہے، سب دین پورا کا پورا محفوظ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا سے گئے تو انہی جیسا بالکل عصمت میں، علم میں، مراتب میں، معجزات کرامات میں سوائے نبوت کے انہی جیسا موجود ہے دنیا میں. یعنی آپ دیکھیں کہ ہو بہو رسول المہدی اشبہ الناس بی خلقا و خلقا، فرمایا کہ امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام میرے جیسے ہی ہیں، خلقت میں، خلق میں، علم میں، ہر لحاظ. تو باہر ہمارے نزدیک، میرے نزدیک، میں نے اپنا عقیدہ بیان نہیں کیا قرآن تعریف قرآن کے، میں نے ہمیشہ بیان کیا کہ مخالفین کے کتب میں، ان کے نزدیک یہ روایتیں موجود، ان کے پاس کیا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، ان کے پاس بس یہی جواب ہے کہ ہمارے پاس اجماع ہے کہ قرآن ناقص. تو یہ حدیث صحیح ہے. اس طرح کے احادیث اور بھی بہت زیادہ ہیں. یہ کتاب تفسیر الطبری جامع البیان عن تأویل آیہ القرآن الکریم، القول فی تأویل قوله فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضہ، صفحہ نمبر 174. اور جماعت مخالفین کے مفسرین کا اجماع ہے، ان کے علماء جو علوم قرآن کے مؤلفین ہیں ان کا اجماع ہے کہ بہترین تفسیر صدر اسلام سے لے کر آج تک جو لکھا گیا ہے ان کے مذہب میں یہی تفسیر طبری ہے. تفسیر طبری. اب دیکھیں پہلا جو میں آپ کو دکھاتا ہوں قول سدی کا، اسماعیل سدی جو رجال مسلم میں سے ہے، اس نے اس طرح پڑھا فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى فآتوهن اجورهن فریضہ ولا جناح علیکم فيما تراضیتم به من بعد الفریضہ، اس نے بھی کہا الى اجل مسمى. پھر فرمایا فهذه المتعہ، یہ آیت متعت کے شان میں نازل ہے، متعہ کے جواز میں نازل ہے. اچھا، الرجل ينكح المرأة بشرط الى اجل مسمى ويشهد شاهدين، کہ ایک شخص ایک عورت کے ساتھ نکاح کرتا ہے ایک محدود وقت کے لیے، اور اس کے دو شاہد ہوتے ہیں، اس نے شاہد کا شرط لگایا. اچھا، وَيَنْكَحُ بِإِذْنِ وَلِيِّهَا، اور یہ نکاح ہوتا ہے بِإِذْنِ ولی اگر وہ عورت باکرہ ہے تو ولی کا بھی اذن لینا ہوگا. اچھا، وَإِذَا انْقَضَتِ الْمُدَّةُ فَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا سَبِيلٌ، جب یہ مدت گزر جائے، مدت ختم ہو جائے، تو یہ آپس میں کیا ہو جاتے ہیں، آپس میں نامحرم ہو جاتے ہیں، بس میاں خاوند نہیں رہتے. اور پھر فرمایا کہ ان کے درمیان میراث نہیں ہے، اور ایک دوسرے سے میراث نہیں لیتے، اور عورت کو عدہ بھی رکھنا ہوگا، اس نے یہ بھی کہا. اچھا، مجاہد نے فرمایا فما استمتعتم به منهن یعنی نکاح المتعہ،
یہ کیا جو حضرات کہتے ہیں کہ یہ اسلام میں فٹ نہیں آتا، قرآن تو پڑھو، اور کبار مفسرین کے آراء کو دیکھو، تابعی صحابہ اور تابعین سے، کہ انہوں نے اس آیت کے متعلق کیا فرمایا. اسلام ہمارے احساسات کا نام نہیں ہے، ہمارے جو چیز کو آپ غیرت بنائیں وہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اسلام ہے جو اللہ نے فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے نا، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یہ جائز ہے. اب تم کہتے ہو کہ یہ منسوخ ہے، تم نسخ کی دلیل لے کے آؤ نا. اب ہم دکھائیں گے کہ نہ اللہ نے نسخ کیا، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نسخ کیا ہے. ہم آئیں گے اس کی طرف. آگے والا جو ہے یہ ابن عباس سے روایت کیا کہ ابن عباس اعطانی ابن عباس مصحفا، ابن عباس نے مجھے قرآن شریف دیا، فرمایا کہ هذا قراءت ابی، یہ ابی کی جو ہے تفسیر ہے، ابی کی قراءت ہے. قال ابو قریب کہتے ہیں کہ یحییٰ نے فرمایا کہ میں نے اس مصحف، میں نے اس قرآن کو نصیر کے پاس دے گا، اس میں یہ آیت اس طرح لکھا تھا فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى. اچھا، پھر وہی روایت یہاں پہ موجود ہے جو میں نے آپ کو مستدرک حاکم سے بشرط مسلم صحیح حدیث دکھایا، ٹھیک ہے نا. پھر وہی روایت مسلم حاکم والی روایت دوبارہ اس کے ایک دوسرے سند کے ساتھ نقل کیا ہے. پھر وہی روایت تیسرے سند کے ساتھ نقل ہے. ہاں، پھر وہی روایت ابن عباس جو میں نے مستدرک حاکم سے دیکھا چوتھے سند کے ساتھ موجود ہے، ٹھیک ہے نا، اتنے زیادہ آسانیت کے ساتھ، اور آسانیت بھی ایسے صحیح کہ ان میں سے ایک تو بشرط مسلم صحیح، ٹھیک ہے نا. پھر پانچواں سند پھر وہی حدیث ابن عباس سے. چھٹا حدیث جو ہے اس میں فی قراءت ابی ابن کعب قراءت میں بھی یہی تھا. قتادہ نے فرمایا فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى. اچھا، یہاں پہ حکم سے روایت ہے کہ فما استمتعتم به منهن، میں نے اس حکم سے پوچھا امنسوخۃ ہی؟ قال لا. حکم جو تابعی ہیں، میں نے ان سے پوچھا کہ یہ آیت کیا نسخ ہو چکی ہے، آیہ متعہ جو ہے، فرمایا کہ نہیں، یہ منسوخ نہیں ہے. وقال علی رضی اللہ، حکم نے فرمایا کہ علی امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا لولا ان عمر نہى عن المتعہ ما زنا الا شقی، کہ اگر عمر یعنی یہ حکم منسوخ نہیں ہے، رسول نے نسخ نہیں کیا، اللہ نے نسخ نہیں کیا، اگر عمر منع نہیں کرتے تو اشقیاء کے علاوہ کوئی اور شخص زنا ہی نہیں کرتا، یعنی زنا ختم ہو جاتا، زنا کا سلسلہ بالکل. پھر سعید ابن جبیر نے بھی آیت کی قرات کی فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى. اچھا، یہ میرے پاس مواد بہت زیادہ ہے، میں ختم کرتا ہوں اپنی بات کو. علی الحسن بھائی، الجامع لاحکام القرآن الجزء الخامس، یہاں پہ صفحہ نمبر 129، تفسیر قرطبی ہے، یہ کون سا جلد ہے بھائی عزیزوں؟ الجزء الخامس، جزء خامس، صفحہ نمبر 129. فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فریضہ. فرماتے ہیں کہ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ اس سے استمتاع سے کیا مراد ہے. استمتاع سے کیا مراد تلذذ ہے جو نکاح دائم میں ہے، یا استمتاع سے مراد عقد مؤقت ہے؟ کہتا ہے ایک جماعت کا قول یہی ہے، حسن ہے، مجاہد ہے، ان کا قول یہی ہے کہ استمتاع سے مراد ہے انتفاع تلذذ بالنکاح، نکاح جو عقد دائم ہے اس سے. لیکن اگلے صفحے میں جا کے فرماتے ہیں وقال الجمہور، لیکن جمہور علماء کا قول ہے المراد نکاح المتعہ الذي كان في صدر الاسلام. جمہور علماء کا قول ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ متعہ کا اسلام میں فٹ نہیں آتا، عزیزو قرآن حجت تو ہے نا، اگر فٹ نہیں آتا تو قرآن میں کیوں ہے؟ جمہور کا کیوں یہ قول ہے؟ جمہور کا کیوں قول ہے کہ یہ آیت سے مراد نکاح متعہ ہے جو صدر اسلام میں ہوتا تھا، اور وقراءت ابن عباس و ابی و ابن جبیر، ابی ابن کعب صحابی، عبداللہ ابن عباس صحابی، سعید ابن جبیر متابعی، ان کا قرآت اس طرح ہے فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى فاتوهن اجورهن. اجل مسمى آیت کا جزء تھا ان قرآت میں. اچھا، کتاب ہے بخاری تبع دار تراث، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے عزیزو، صفحہ نمبر 816، حدیث نمبر 4615، کتاب التفسیر، تفسیر ہے کس آیت کی؟ اس آیت کی لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم. کس آیت کی؟ لا تحرموا، اے مسلمانوں لا تحرموا، حرام نہ، حلال کو حرام نہ بناؤ، جو چیز اللہ نے حلال بنایا ہے اس کو حرام نہ بناؤ. ما احل اللہ لکم، جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال بنایا. اچھا، حدیث ہے عبداللہ ابن مسعود سے مروی، عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کننا نغزو مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولیس معنا نساء، ہم غزوات پہ جاتے تھے، جنگوں پہ جاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اور ہمارے پاس عورتیں نہیں ہوتی تھی، لمبا راستہ.
حدیبیہ پہ گئے اتنا عرصہ رہے, مثلا غزوہ تبوک میں گئے اتنا عرصہ رہے, بہت دور کا راستہ, 1 مہینے کا راستہ, ٹھیک ہے نا. غزوے بہت سارے دور ہوتے تھے, عورتیں کوئی نہیں ہے, مردوں کو کیا ہوتا ہے, ان کو عرب ہیں بھائی, ویسے عرب بھی نہ ہو, انسان ہے, اس کو شہوت ہوتی, بہت سارے جوان ہیں, مرد ہیں. اچھا, اور فقلنا الا نختصی, ان کو شہوت اتنا ان کے پاس, ان کو اذیت کرتا تھا کہ فرمایا کہ عرض کیا یا رسول اللہ, ہم کیا خسی کریں اپنے آپ کو خسی کر دیں. خسی کس کو بولتے ہیں, یعنی بے عزتی نکال دے تاکہ شہوت ہی ختم ہو جائے. فنہانا عن ذلك, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں منع کیا. فرخص لنا بعد ذلك, اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اجازت دی ان نتزوج المرأة بالثوب, کہ ہم کسی عورت کے ساتھ ٹیمپرری طور پر, عارضی طور پر اس کو ایک کپڑا دے کے, ایک قمیض دے دیا, اس کو ایک کپڑا دے کے, ازار دے دیا, اس کے ساتھ کیا کریں, اس کے ساتھ نکاح کریں. ثم قرأ, اس کے بعد عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تلاوت کی, یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم, حلال کو حرام نہ بنا. عزیزو, جو لوگ کہتے ہیں کہ متعہ جائز تھا پھر نسخ کیا گیا, تو عبداللہ ابن مسعود نے آیت کیوں پڑھی ہے؟ عبداللہ ابن مسعود کیا قرآن کے معانی سے ناواقف شخص ہے؟ اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ منسوخ ہو چکا ہے, لیکن وہ کہتا ہے میں موافقت نہیں کرتا, تبھی تو یہ آیت کی یہاں پہ وجہ بنتی ہے, وَإِلَّا کوئی وجہ ہی نہیں ہے. اچھا, ایک اور حدیث آپ کو دکھاؤں بخاری سے. بخاری صفحہ نمبر 796, حدیث نمبر 4518, عمران ابن حسین فرماتے ہیں نزلت آیت المتعة فی کتاب اللہ, آیہ متعہ قرآن میں نازل ہے. فما استمتعتم به منہن فآتوہن اجورہن فریضہ. اچھا, ففعلناها مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موجودگی میں, ان کی حیات طیبہ میں ہم نے کیا کیا, متعہ انجام دیا. ہاں ٹھیک ہے, صحابی کہہ رہے ہیں. وَلَمْ يُنزل قرآن يُحرمه, اور قرآن کی کوئی آیت نہیں آئی کہ اس کو کیا کرے, جو آیت اس کو جواز قرار دیا اس کو کیا کرے, حرام بنا دے. وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا حَتَّى مَاتَ, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موت تک انہوں نے اس سے کیا نہیں کیا, اس کو منع نہیں فرمایا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات میں ہم متع کرتے تھے, قرآن میں آیت موجود ہے, قرآن نے منع نہیں کیا, موت تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا. قال رجل برائیہ ما شاء, ایک شخص نے اپنے اجتہاد, رائے اجتہاد سے, اس نے جو اس کی مرضی میں آیا تھا اس نے کہا. اس سے مراد کون ہے عزیزو, کون تھا وہ شخص؟ التوشیح لشرح جامع الصحیح, تالیف عبد الرحمن السیوطی, شرح بخاری عبد الرحمن سیوطی کی. یہاں پہ صفحہ نمبر 2770, قال محمد یقال انہ عمر, وہی روایت ہے کہ محمد بن اسماعیل بخاری نے کہا کہ یقال انہ عمر, کہا جاتا ہے کہ جس نے منع کیا وہ عمر ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ میں ایک نکتہ عرض کروں, فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج, بخاری نے اس آیت کے صدر میں یہ اس روایت کے صدر میں, عنوان میں یہ آیت لے کے آیا, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اس روایت کا اس آیت سے تعلق نہیں ہے. کیوں تعلق نہیں ہے؟ تعلق اس لیے نہیں ہے کہ جب متعہ مطلقہ کہا جاتا ہے, مطلقہ کا اس سے متعۃ النساء مراد ہوتی ہے, متعۃ النساء مراد ہوتی ہے, نہ کہ متعۃ الحج. حالانکہ متعۃ الحج بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا, اس کو بھی عمر نے منع کیا تھا. ملاحظہ فرمائی, الموسوعہ مسند احمد بن حنبل جزء اول چھاپ الرسالہ صفحہ نمبر 437, حدیث نمبر 369, حاشیہ نمبر 2, اسنادہ صحیح علی شرط مسلم, اسناد صحیح. بھلے ابن زبیر متعہ سے منع کرتے تھے, ابن عباس متعہ کی امر کرتے تھے. اللہ اللہ, یہ اگر منسوخ ہے تو عبداللہ ابن زبیر کس سن کی بات ہے؟ سن 62 63 64 کے بعد, 63 64 62 کے بعد یہ خلیفہ بنا ہے. خلیفہ بناتا مکے میں, عبداللہ ابن عباس بھی مکے میں رہتا تھا, اور عبداللہ ابن عباس کی وفات ہے سن 68 ہجری کو. اس زمانے کی بات ہے کہ عبداللہ ابن زبیر کیا تھا, خلیفہ تھا, وہ منع کرتا تھا کہ متعہ جائز نہیں ہے, اور عبداللہ ابن عباس حکم دیتا تھا کہ متعہ کیا کرو. عبداللہ ابن عباس نے فرمایا فعلی یدی جر الحدیث, وہ کہتا ہے میرے سامنے, عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ بات تو میرے سامنے کی بات ہے, میرے سامنے میں ایک معاملہ گزرا ہے, قصہ گزرا ہے. تمتعنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہم نے متعہ کیا. اچھا, ومع ابی بکر, اور عمر ابو بکر کے زمانے میں بھی ہم نے متعہ کیا. اچھا, فلما ولی عمر, جب عمر خلیفہ بنے, خطب الناس, اس نے خطبہ دیا, فقال ان القرآن هو القرآن وان الرسول هو الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم,
عمر نے خطبہ دیا اور کہا کہ قرآن وہی قرآن ہے، رسول وہی رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وَإِنَّهُمَا كَانَا مُتْعَتَانِ عَلَى عَهْدِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 متعے ہوتے تھے. اچھا، احداہما متعۃ الحج والاخرى متعۃ النساء، اور دوسرا متعۃ النساء ہے، متعۃ النساء. یعنی کس نے منع کیا ہے؟ رسول پاک. اس حدیث میں سخت ہے کہ عمر نے منع کیا ہے، اس حصے کو ان لوگوں نے ہٹا دیا اس حدیث سے. میں وہ دکھاؤں گا آپ کو. اچھا، کہ وہ ہٹایا گیا ہے. تو عمر کا جو اصل خطبہ ہے وہ اس نے کہا وَأَنَا أُوَاقِبُ أَنَا أَنْهَى عَنْهُمَا وَأُوَاقِبُ عَلَيْهِمَا، کہ میں منع کرتا ہوں اور جو کرے اس پہ میں زنا کا حکم جاری کر دوں گا. مسند احمد ابن حنبل جزء الثانی والعشرون، چھاپ مؤسسۃ الرسالہ، حدیث نمبر 14479، صفحہ نمبر 365. متعتان كان على عهد النبي صلی اللہ علیہ وآلہ فنهانا عنهما عمر فانتهينا. جابر ابن عبداللہ انصاری نے فرمایا کہ 2 متعے ہوتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ایک متعۃ النساء، ایک متعۃ الحاج. اس سے عمر نے منع کیا اس سے، اور پس اس کے بعد ہم جو ہے ہم نے اس سے ہاتھ اٹھا لیا متعے سے. اچھا، یہ حدیث حاشیہ نمبر 2 اسناد صحیح علی شرط مسلم. اچھی بات. تو عزیزو اس کے علاوہ میرے پاس دلائل بہت زیادہ ہیں، میں اس سے زیادہ نہیں بولتا کیونکہ بہت بات لمبی ہو جائے گی، تقریر لمبا ہو جائے گا. وہ حکم جناب. اچھا علامہ صاحب، آپ کی خدمت میں اس کو بالکل فائنل لیول پہ کلیریفائی کرنے کے لیے نا تھوڑی سی گزارش کروں آپ سے کہ اہل سنت والجماعت جو ہے نا وہ اس میں مختلف باتیں کرتے ہیں. ایک تو بات وہ یہ کہتے ہیں کہ صحیح حدیث موجود ہے اہل سنت میں، شاید تفقن علیہ ہے میرا خیال ہے، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو بخاری مسلم دونوں میں شاید، کہ حضرت علی سے غالباً روایت ہے، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو غالباً حضرت علی اس کے راوی ہیں، کہ جنگ خیبر کے دن پالتو یہ جو گدے ہوتے ہیں ان کا گوشت اور متعۃ النساء کو حرام کر دیا گیا تھا. ایک یہ آپ سے پوچھنا ہے. دوسری یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے متعلق محدث زبیر علی زئی صاحب جو پاکستان کے بہت بڑے اہل حدیث محدث تھے، انہوں نے یہ موقف دیا تھا کہ انہوں نے اپنی وفات سے پہلے رجوع کیا تھا، اور انہوں نے کتاب کا حوالہ بھی دیا تھا. میرے ذہن میں وہ کتاب نہیں ہے کہ اس میں سند صحیح موجود ہے کہ انہوں نے اپنی وفات سے پہلے رجوع کیا ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے اہل سنت میں جو مشہور ہے کہ کچھ نوجوان جو کمارے تھے اور شاید افورڈ نہیں کر سکتے تھے یا جو بھی مسئلہ تھا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے. انہوں نے یہ بات کی تھی کہ ہم اپنے آپ کو ایسی چیز کرنے کہ ہم شہوت سے آزاد ہو جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ آپ وہ کریں، روزے رکھیں زیادہ سے زیادہ اور نوافل ادا کریں تاکہ آپ پہ شہوت طاری نہ ہو. تو اس پہ بھی انجینئر صاحب بھی اور باقی بات کہتے ہیں کہ اگر یہ موقع تھا کہ اگر یہ متع جائز ہوتا تو ان کو کس لیے اتنی پابندی کرائی گئی؟ ان کو کہہ دیا جاتا کہ تم متع کر لو. تو یہ 3 چیزیں. دوبارہ آخری حصہ دوبارہ دہرائیں آپ. سر ایک تو حضرت ابن عباس کا اپنی وفات سے پہلے متع سے رجوع، دوسرا یہ ہے کہ جو بخاری مسلم میں دونوں میں روایت موجود ہے غالباً کہ حضرت علی غالباً اس کے راوی ہیں کہ جنگ خیبر کے دن پالتو گدوں کا گوشت متع جو ہے یہ حرام کر دیا گیا ہے. اور تیسری چیز ہے کہ جو نوجوان پیش ہوئے تو ان کو کہا گیا کہ تم اگر کماری اور افورڈ نہیں کر سکتے ہو بیوی، تو اس طرح کرو کہ تم پھر وہ کرو، روزے زیادہ سے زیادہ رکھو اور نوافل ادا کرو. ان کو متع کا نہیں کہا گیا. تو ابھی میں نے عبداللہ بن مسعود کا قول آپ کو دکھایا نا، وہ اس نے کہا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم. اگر واقعاً رسول پاک صلی اللہ، اگر یہ حدیث صحیح ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، تو عبداللہ بن مسعود تو بہت ہی جاہل آدمی ہے، استجیر باللہ، کہ اس نے وہ کہتا ہے کہ وہ آیت پڑھتا ہے ایسے حکم کے لیے جو منسوخ ہو چکا ہے. ایسی آیت پڑھتا ہے لا تحرموا، حلال نہ بناؤ، حرام نہ بناؤ اس طیبات، طیب چیز کو جو اللہ نے آپ کے لیے حلال بنایا، اس چیز کے لیے جو واقعاً غیر طیب ہے، حرام بن چکا ہے. ایک بات. پھر میں نے آپ کو عمران بن حسین کا قول دکھایا بخاری سے، ٹھیک ہے نا. پھر میں نے آپ کو قول دکھایا عبداللہ بن عباس کا جو بشرط مسلم صحیح ہے کہ عبداللہ بن زبیر وقت کا خلیفہ ہے، عبداللہ بن زبیر وقت کا حاکم ہے، کوئی چھوٹا آدمی نہیں ہے. وہ منع کرتا ہے، اس کا جھگڑا بہت مشہور ہے اسی متع کے معاملے میں عبداللہ بن عباس کے ساتھ. اس کو بولتا ہے کہ تم متع سے کیوں منع، متع کی اجازت کیوں دیتے ہیں؟ وہ کہتا ہے میرے سامنے معاملہ گزرا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں متع جائز، ابو بکر کے زمانے میں جائز، پر عمر کے زمانے میں اس کو منع کیا گیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ میں نے سب آپ کو دکھایا. اس کے علاوہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ کتاب ہے سنن سعید بن منصور، تحقیق حبیب الرحمن العظمی، چھاپ دار الکتب العلمیہ.
یہاں پر میرے عزیز ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 852 میں حدیث، صفحہ نمبر 218 حدیث 852، عمر بن الخطاب نے کہا متعتان كانتا على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وانا انہا عنہما وواقب علیہما، دو متعے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کہ میں ان کو میں منع کرتا ہوں ان سے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہے، موجود ہے، میں منع کرتا ہوں، ایک متعۃ النساء ایک متعۃ الحج، اور میں رجم کر دوں گا جو شخص متع کرے گا. پھر وہی حدیث متعتان كانتا على عهد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ انا عنہما وواقب علیہما، پھر وہی حدیث، ٹھیک ہے نا. تو یہ صریح ہے. اس کے علاوہ کتاب الاوائل میں ابو ہلال وغیرہ انہوں نے عبد الرحمن سیوطی کتاب تاریخ الخلفاء میں بہت سارا نے تصریح کیا کہ پہلا شخص جس نے متعے سے منع کیا وہ عمر تھے. تو آپ کے ہاں احادیث اس میں مختلف ہیں. بعض احادیث میں ملتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، لیکن بہت ساری احادیث یعنی اصل ثابت ہے کہ یہ اصل میں اس کے لیے آیت نازل ہے، متعے کے لیے آیت میں جائز ہے، آیت قرآن نازل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی ایسی آیت ہو کہ جس میں اللہ نے اس کو نسخ کیا، کوئی ایسی آیت قرآن میں نہیں ہے. اب بعد میں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا ہے، عمر نے منع کیا. اس میں حدیث میں آپ کے خان دو قسم کے حدیث ہیں. بعض احادیث میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، بعض احادیث میں ہے کہ عمر نے منع کیا. تو کون سے احادیث صحیح ہیں؟ کیونکہ میرے عزیزوں میں نے یہ شواہد جو آپ کو دکھائے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود اللہ آپ کا بھلا کرے، اور جناب عبداللہ ابن عباس، جابر ابن عبداللہ انصاری، یہ کوئی چھوٹے لوگ نہیں تھے. اور مسئلہ اہم ہے، مسئلہ کوئی تیمم کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ کوئی سفر کرنے کا مسئلہ ہے، نکاح کا مسئلہ ہے، غیرت کا مسئلہ ہے، عفت کا، یہ مسئلہ بڑا اہم ہے. تو اگر جائز نہیں ہے تو پھر انسان زنا کر لیتا ہے. تو اس مسئلے میں ان کا وہ صریح موقف یہ ہے کہ بھائی اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا ہے، اس کو بعد میں خلیفہ نے منع کیا. ٹھیک ہے نا بھائی؟ اور جناب اچھا، اس میں سر ایک اور بڑا عقلی اعتراض بھی کر دیا جاتا ہے، اور یہ اعتراض تو غیر مسلم بھی کرتے ہیں نا. اچھا، کہ اگر ایک شخص عورت کے ساتھ ان روایات سے قطع نظر کر کے آپ پیش کر رہے ہیں روایتیں، لیکن اگر ایک شخص اعتراض کر دے کہ جی یا اعتراض نہ بھی کوئی کام کر گزرے، آج ہی کر گزرے آپ کے کہنے پہ، چاہے وہ اہل سنت میں سے ہو چاہے اہل تشیع میں سے ہو، کہ وہ کسی عورت کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے، اس کو کوئی چند روپے دے دیتا ہے اور کہتے ہیں جی علامہ حسن اللہ یاری صاحب نے فتویٰ دیا ہوا ہے، تو آپ اس کو زنا کے دیں گے یا کوڑے لگائیں گے کہ نہیں لگائیں گے؟ میں کوڑا لگاتا ہوں؟ میں کسی کوڑا نہیں لگاتا ہوں. حکومت لگائے گی، سزا کے طور پہ پکڑیں گے یا کہیں گے ٹھیک ہے اس نے متعی کیا ہوگا؟ کیونکہ وہ تو کہہ سکتا ہے میں کسی جگہ گیا ہوں، میں نے یہ کام کیا، ٹھیک ہے جی جائز ہے. ٹھیک ہے، حکومتیں جو کچھ کرتے ہیں ان کی پالیسیاں بہت مختلف ہیں نا بھائی. حکومتوں کے کرتوت سے تو حلال و حرام نہیں بنتا نا بھائی. حکومت بہت ساری مسلمان حکومتیں، آپ شراب پئیں کچھ نہیں کہتے. آپ دبئی میں جائیں شراب خانے کھلیں، مسلمانوں کا ملک ہے، اتنے بارز اتنے آپ کو ملیں گے، اتنے ڈانس کلب، الا ماشاء اللہ. تو ان کے کہنے سے تو کوئی چیز حلال نہیں بنتا، یا کوئی حلال حرام تو نہیں بنتا حکومتوں سے. میں گزارش جو کروں شاید آپ کو سمجھا نہیں پایا نا. جی علامہ صاحب، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے فرمایا نا دلائل دیے ہیں کہ جی یہ چیز جائز ہے، اچھا، اب سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ پھر اس کے بعد یہ جو سارا دنیا میں جو پروسٹیٹیوشن کا سسٹم ہے، ایک نظام ہے، آپ تو کیلیفورنیا جیسے پروسٹیٹیوشن ختم ہو جائے گا نا اگر یہ نظام قائم ہو جائے کہ دو شخص آپس میں تعہد کر لیں کہ میں آپ کو خرچہ دوں گا، آپ میری وائف بنے 1 مہینے 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے جتنے کے لیے، جو ان کا آپس میں تعہد ہے. اگر عورت غیر رشیدہ ہے، عورت غیر باکرہ ہے، تو اس کا باپ بھی اجازت دے دے. تو کوئی باپ اجازت تو نہیں دیتا نا، اس کے مسئلات میں اغلب یہ ہے، 99% مسئلات میں نہیں ہے کہ وہ متع کرے. تو یہ وہی عورتیں کریں گے جو طلاق شدہ ہیں، جن کے کوئی خاوند نہیں ہے. تو یہ جب کھلے گا تو کوئی زنا نہیں کرے گا. پھر اس کے بعد جب مدت ختم ہو جائے تو پھر اس کو عدہ رکھنا پڑے گا. اگر وہ حاملہ بنتی ہیں تو اس کا وہی جو متع کرنے والا شخص ہے، اس بچے کا باپ ہے، اس کو خرچہ دینا ہوگا. تو اس لیے اگر یہ سلسلہ کھل جائے دنیا میں تو کوئی زنا، جیسے کہ صحیح حدیث میں آپ کو دکھاتا ہوں، صحیح حدیث میں نے آپ کو دکھایا. ابھی میں اور ایک صحیح حدیث دکھاتا ہوں آپ کو. یہ کتاب ہے المصنف عبد الرزاق الصنعانی کی، جزء 7 چاپ ہے مکتب الاسلامی، تحقیق حبیب الرحمن العظمی. حبیب الرحمن العظمی بہت بڑے محدث تھے، اعظم گڑھ انڈیا کے، آپ کو جانتے ہوں گے، مر گئے، آپ بہت عرصے وفات ہو چکے ہیں. یہ صفحہ نمبر 500 میں حدیث نمبر 14029 جابر ابن عبداللہ سے روایت کیا ہے. پھر وہی راوی جو ہی راوی ہیں، یہ سب رجال ہیں مسلم کے، بخاری کے، یہ بہت ہی اعلیٰ قسم کی حدیث ہے. اچھا،
ابن جریج فرماتے ہیں, جو اس حدیث کے راوی ہیں, عبد الرزاق ابن جریج سے روایت کرتے ہیں. ابن جریج فرماتے ہیں اخبرنی من اصدق ان علی علیہ السلام قال بالکوفہ, میں اس شخص, مجھے ایک ایسے شخص نے خبر دی ہے جس کی میں تصدیق کرتا ہوں. یہ دوسرا, یہ اسی عنوان کی دوسری حدیث ہے امیر المؤمنین علیہ السلام سے. لولا ما سبق من رائے عمر بن الخطاب, اگر عمر بن الخطاب کا یہ فتویٰ اجتہاد نہ ہوتا, او قال من رائے ابن الخطاب, یعنی عمر کا ذکر نہیں کیا انہوں نے, رائے ابن الخطاب یا رائے عمر بن الخطاب, اگر اس کا اجتہاد فتویٰ نہ ہوتا لامرت بالمتعہ, میں متعہ کا حکم دیتا. ثم ما زنا الا شقی, پھر اگر یہ متعہ رواج پاتا تو زنا کا بالکل خاتمہ ہو جاتا, زنا ہی نہیں رہتا دنیا میں. یعنی عالم اسلام میں صرف وہ جو شخص بہت ہی شقی ہو, گناہ گار ہو, وہ زنا کرتا, پھر تو زنا ہی ختم ہو جاتا. اچھا جی, اور یہی قول ابن عباس سے بھی روایت ہے جناب. اگلا سوال یہ جی کہ آپ نے غالباً اپنے پہلے لیکچر میں فرمایا تھا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ شر کا خالق اللہ نہیں ہے. جی ہاں, ایسے ہی ہے نا جی. آپ شر کس کو بولتے ہیں بھائی, شر کس کو بولتے ہیں؟ اگر شر سے مراد موت ہے, زلزلہ ہے, شر سے مراد مثلا طاعون آتا ہے, بیماری آتی, وائرس آتا ہے, یہ سب اس کا خالق اللہ ہے. اگر شر سے مراد یہ چیزیں لیتے ہیں, اس کا منکر نہیں ہے موت, لیکن ہم کہتے ہیں یہ شر نہیں ہے, یہ خیر ہے. یہ شر اللہ کے فعل میں شر نہیں ہے. اب بندوں کے, جی ہاں, بندوں کے فعل میں شر بہت ہے, اس کا خالق اللہ نہیں. جی جناب, آپ حکم, آپ بولیں کہ آپ شر سے کیا مراد لیتے ہیں؟ مثال کے طور پہ ایک شخص اگر کوئی بھی اچھا برا کام کرتا ہے, کوئی بھی شخص ہو, کوئی بھی کیا کرتی ہے, تو ہم تو کہتے ہیں سب اللہ کے حکم سے ہے جی. اللہ کے حکم سے, اللہ حکم دیتا ہے برے چیزوں کی. تقدیر دیکھیے, سب پتہ ہے اللہ کو, اللہ پتہ ہے, علم ہے حاصل ہے, لیکن وہ حکم نہیں دیتا. اچھا, حکم نہیں دیتا برے چیزوں کا. نہیں, آپ تھوڑی سی وضاحت فرمائیں نا کہ آپ میں وضاحت کرتا ہوں. ہاں, میں وضاحت کرتا ہوں آپ کے لیے. دیکھیں, یہ آپ کو نہیں معلوم اس مسئلے کا جو تفصیل ہے, آپ صحیح طرح سے شاید نہیں پوچھ پا رہے, میں آپ کو بتاؤں گا ابھی. عزیزو, بات یہ ہے کہ اس بات میں عالم اسلام میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو اعمال ہمارے اختیاری اعمال نہیں ہیں, مثلا زلزلہ آیا کہیں کسی کا موت ہو گیا, بچہ کنویں میں گر گیا, مر گیا, ہاں, اگر گر جاتا ہے تو اختیار سے گرتا ہے. مثلا اگر وہ فرض کریں وہ ایسا گرتا ہے کہ اس کا اپنا فعل نہیں ہے, وہ ایک جگہ کھڑا تھا, وہ زمین کھل گیا, مر گیا, یا وائرس آ گیا, یہ چیزیں جو دنیا میں ہوتی ہیں یہ شر نہیں ہے. اچھا, یہ سب اللہ کے حکم سے ہے, اللہ کے علم سے ہے, اللہ کے رضا سے ہے, اللہ کا کام سے, اللہ کا کام ہے. سمجھ میں آ رہی؟ جو چیزیں ہمارے افعال غیر اختیاری ہیں, غیر اختیاری, لیکن یہ شر نہیں ہے. زلزلہ شر نہیں ہے, سیلاب آتا ہے یہ شر نہیں ہے, یہ نظام خلقت میں اس کے بڑے فائدے ہیں. بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم اس کو نہیں سمجھتے, اس کا فائدہ نہیں سمجھتے, ہمیں شر لگتا ہے, لیکن وہ شر نہیں ہوتا. وہ نظام خلقت میں اس کا وائرس جو ہے, وائرس کا یہ شر نہیں ہے. بیماریاں جو آتی ہیں یہ شر نہیں ہے. موت آتا ہے, یہ موت تو ایک نعمت ہے, موت نہ ہو تو انسان پتہ نہیں کیا کرے گا, ٹھیک ہے نا. یہ چیزیں لیکن سب بات ہے افعال اختیاریہ میں, جو ہمارے اختیار سے. میں نے ہاتھ اٹھایا ابھی, میں نے کہا السلام علیکم, یہ میرا اختیاری فعل ہے. اب میرا غیر اختیاری فعل ہے, میرا دل دھڑکتا ہے, میرا دل کی دھڑک, وہ غیر اختیاری ہے, وہ اللہ کا کام. لیکن میں نے ہاتھ ہلایا, میں نے ابھی یہاں پہ آپ سے بات کرتا ہوں, میں چائے پیتا ہوں, یہ چائے کا کپ اٹھایا میں نے, یہ اختیاری افعال جو ہیں اس کا خالق کون ہے, اس کو بجا لانے والا کون ہے, یہ کس کا فعل ہے. دیکھیں عزیزوں, اس میں عالم اسلام میں دو فرقے ہیں, دو فکر ہے, ایک شیعہ کا فکر اور ایک سب مخالفین کا فکر. معتزلہ بھی, جو اب معتزلہ نہیں بچے دنیا میں. معتزلہ کا اصل واصل ابن عطا سے ہے. واصل ابن عطا ابو محمد ابن حنیفیہ کے ایک بیٹے ہیں, ان کا نام ہے ابو عبداللہ ہاشم. وہ ہاشم جو ہے وہ واصل ابن عطا کے استاد ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اصل معتزلہ کا فکر کیونکہ شیعوں سے بہت ملتا ہے, بہت سارے مسائل میں, حسن قبح فعل, اختیار میں, جبر میں, اور اللہ تعالیٰ کے صفات میں, اور افعال میں, خلق افعال میں. تو ان کی جو عقیدہ ہے شیعوں سے بہت, اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کا اصل جو ہے کن سے ہے, ان کا اصل اہل بیت سے بہت ساری چیزیں لی ہوئے ہیں. کن سے؟ محمد حنیفیہ کے بیٹے سے انہوں نے لیا ہے. اچھا, تو عالم اسلام میں دو فکر ہیں, ایک ہے جبر اور ایک اختیار. ایک ہے جبر اور ایک اختیار, ٹھیک ہے نا. معتزلہ اور شیعوں کا قول ہے. معتزلہ تو اب رہے نہیں نا دنیا میں, کوئی شیعوں کا قول ہے کہ ہمارے افعال اختیاری جو ہے, ہمیں اختیار ہے, ہم اپنے اختیار سے بچا لاتے ہیں, اور وہ واقعاً ہم بچا لاتے ہیں.
یہ اللہ کا کام نہیں ہے، اللہ کے علم میں ہے، اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے، اللہ جب چاہے یہ طاقت ہم سے لے لے. میں نے یہ قلم اٹھایا نا، قلم اٹھایا، میں قلم سے لکھتا ہوں، یہ قلم اٹھانا اللہ جانتا ہے، یہ قلم اللہ جانتا کہ میں اٹھاؤں گا، یہ قدرت بھی اللہ نے دی ہے مجھے، لیکن یہ اختیار بھی مجھے اللہ نے دیا، لیکن یہ ڈیسیجن میرا تھا، اور میں نے جو اٹھایا ہے اس طاقت کے ساتھ اٹھایا جو اللہ نے مجھے دی ہے. اللہ اگر چاہے تو میرا حال شل کر دے، میرا ہاتھ کام نہ دے، لیکن اللہ نے یہ طاقت مجھے دی ہے کہ میں اس دنیا میں امتحان کے لیے افعال بچا لوں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اچھا، اس کے مقابلے میں جبریہ ہیں. جبریہ کے دو اقسام ہیں، جبریہ محضہ، ایک جبریہ متوسطہ. جبریہ محضہ جو ہے وہ جہمیہ ہیں. جہم ابن صفوان ترمذی جو سنہ 127 میں خراسان میں بنی امیہ کے مقابلے میں مر گیا تھا، اس کو نسبت دیا جاتا ہے کہ وہ جبریہ محضہ ہیں. یعنی وہ کہتے تھے کہ انسان کا نہ تو طاقت ہے، نہ قدرت ہے، اور نہ ہی ارادہ ہے. یعنی آپ کے پاس، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اپنے طاقت سے یہ ہاتھ ہلایا، نہیں. آپ پانی پیتے ہیں، کھانا، آپ کے پاس نہ فعل آپ کا فعل ہے، نہ حرکت آپ کا حرکت ہے، نہ آپ کے پاس طاقت ہے، نہ ارادہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. جیسے ایک پتا درخت سے گرتا ہے، پتا اگر درخت سے گرتا ہے تو وہ کیا وہ اپنی مرضی سے نیچے آتا ہے؟ نہیں، اس کی کوئی نہ ارادہ ہے، نہ اس کا فعل ہے، کچھ بھی نہیں ہے. پتا گر جاتا ہے، وہ نہ اس کا ارادہ ہے، نہ اس کی طاقت ہے، نہ اس کا فعل ہے، یہ سب اس پہ لاگو کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح انسان ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا یہ افعال ہیں، آپ کے افعال نہیں، یہ سب اللہ کے افعال ہیں. اس کو یہ واقعاً اس نے بولا یا نہیں بولا، اس میں اختلاف. ٹھیک ہے نا؟ اب نسبت اس کے مخالفین اس کو نسبت دیتے ہیں کہ اس نے یہ کہا. بہرحال اس میں خود نزاع ہے. یہ جبریہ محضہ. اس کے علاوہ جبریہ متوسطہ ہیں. جبریہ متوسطہ سب فرقے جو ہمارے مختلف برادران اہل اسلام ہیں، یہ جبریہ متوسطہ ہیں. یہ خود کہتے ہیں، یہ بات نہیں ہے کہ ہم نے ان کو عنوان دیا، یہ عنوان ان کا اپنا ہے. یہ جبریہ متوسطہ ہے. یعنی یہ کہتے ہیں کہ ہم جبر کے قائل ہیں، لیکن اس طرح نہیں جس طرح وہ کہتے ہیں. انسان کا طاقت ہے، انسان کا ارادہ بھی ہے، انسان کا طاقت بھی ہے. انسان سب سے بڑا جو فرقہ ہے مسلمین میں عدد کے لحاظ سے طول تاریخ اشاعرہ. اور انڈیا پاکستان میں جو ہمارے برادران ہیں یہ اکثر ماتریدیہ ہیں، اور ماتریدیہ بھی اکثر مسائل میں تابع ہیں اشاعرہ کے. یعنی مخالفت نہیں ہے، اتفاق ایک ہے، دلائل ایک ہے. اکثر مسائل میں 90-95% میں ایک ہی ہیں. اچھا، ان کا قول بہت، بعض ماتریدیہ کا قول بعض کا مخالف ہے اشاعرہ سے، وإلا ان کا بھی قول یہی ہے. کہتے ہیں کہ ہمارے پاس طاقت ہے. مثلا میں نے یہ چائے کا کپ اٹھایا، یہ طاقت ہے کہ ہم یہ کپ اٹھائیں، لیکن اس طاقت کا کوئی اثر نہیں ہے، یہ غیر مؤثر ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ فعل کے بجا لانے میں ہماری طاقت کا کوئی اثر نہیں. ہم اگر میں نے یہ کپ اٹھایا تو اللہ نے اپنی طاقت سے یہ فعل اس نے مجھ میں پیدا کیا. مجھ میں جو طاقت ہے، انرجی ہے، جو پاور ہے، اس میں اس کی کوئی تاثیر ہی نہیں ہے. اللہ نے اپنے طاقت سے میرے میں اس نے حرکت ایجاد کیا. جیسے ایک درخت ہوا چلتا ہے، ایک درخت کو ہوا ہلاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تحرکت الشجر، تو اس درخت میں ایک حرکت پیدا ہوئی. یہ حرکت کہاں سے؟ درخت نے خود ہلایا؟ نہیں، درخت کا اس میں نہیں ہے، اس میں ہوا نے حرکت ایجاد. اسی طرح ہم انسانوں کا، اس میں ہم نے یہ جو اٹھایا ہے، یہ اللہ نے ہم میں یہ حرکت پیدا کی. ارادہ، کیا ہمارا ارادہ ہے یا نہیں؟ اچھا، اشاعرہ فرماتے ہیں کہ ہم میں ارادہ ہے. اللہ نے ہمیں مختار بنایا کہ ہم چاہیں یہ قلم اٹھائیں، چاہیں یہ قلم نہ اٹھائیں. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. میں ابھی چاہوں آپ سے بات کروں، چاہے یہاں سے اٹھ کے چلا جاؤں، یہ میرا، اللہ نے مجھے مختار بنایا. لیکن لیکن جب میں قلم اٹھاتا ہوں، کوئی کام کرتا ہوں، تو وہ ارادہ جزئیہ، وہ ارادہ خاص، وہ خاص نیت، وہ اللہ مجھ میں پیدا کر دیتا ہے، سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ تو نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ ابھی میں فرض کریں میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں نا، اللہ نے مجھے اختیار کلی یعنی کہ میں چاہوں نماز پڑھوں، چاہے نماز نہ پڑھوں، یہ میرا اختیار ہے. لیکن اگر میں چاہوں نماز پڑھوں، یہ ارادہ خاص کہاں سے ہے؟ یہ اللہ نے مجھ میں پیدا کیا ہے. کیونکہ اللہ خالق کل شیء والذی خلقکم وما تعملون. اللہ آپ کو خلق کیا اور آپ کے اعمال کو خلق کیا. تو اللہ نے مجھ میں وہ ارادہ پیدا کیا کہ میں نماز پڑھوں، اور پھر میں جب نماز پڑھتا ہوں، یہ سارے حرکات اللہ تعالیٰ نے مجھ میں پیدا کیے ہیں، تو اس طرح جب ہوا تو شر سب اللہ سے نا. ایک شخص جا کے کیا کرتا ہے؟
نماز پڑھتا ہے، اس نماز پڑھنے کا ارادہ اللہ نے اس میں ایجاد کیا، نماز کے حرکات اللہ نے اس میں ایجاد کیے ہیں، تو یہ سب اللہ کا فعل ہے. تو یہ حقیقت میں جبر ہے، لیکن جبر ہے کہ بظاہر مختار ہے، بظاہر اختیار ہے. اچھا، لیکن ایک شخص دوسرا شر بجا لاتا ہے، میں کہتا ہوں میں جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قتال کروں گا، جنگ کروں گا، تلوار لے کے آتا ہے میدان جنگ میں اسلام سے لڑنے کے لیے. تو اس نے نیت اس کا کہاں سے ہے؟ نیت اللہ نے اس کے شعور میں ڈال دیا، نیت اللہ نے خلق کیا. پھر حرکات جو قتل کرتا ہے، مسلمانوں کو تلوار مارتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے، حملہ کرتا ہے، یہ سب کس سے؟ تو یہ شر کیا کہ شر پر اللہ ہے، خیر و شر دونوں سب اللہ کی جانب سے. ملاحظہ فرمائیے، میں یہ آپ کو شاید یقین نہ آیا کہ ایسا کوئی کہہ بھی سکتا ہے مسلمانوں میں، یہ مسلمین جمہور مسلمین کا یہی قول ہے، اشاعرہ کا یہ قول ہے، اہل حدیث کا یہ قول ہے، ابن تیمیہ کا یہ قول ہے، ماتوریدیہ کا قول کچھ مختلف ہے. اس میں جماعت ماتوریدیہ ان میں سے سب کا نہیں، جمہور ماتوریدیہ جو فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے اعمال اللہ بجا لاتا ہے، یہ ہمارا اعمال اللہ کا کام ہے. اچھا، اور نیت ارادہ جو ہے وہ ہم کرتے ہیں، لیکن نیت ہماری ہوتی ہے. یعنی میں بھی نیت کرتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، یہ اللہ میرے باطن میں نیت پیدا نہیں کرتا، میں نیت کرتا ہوں، یہ نیت میری ہے. اچھا، لیکن جب میں نے نماز کرنے کی نیت کی تو اللہ تعالیٰ وہ حرکات مجھ میں پیدا کر نیت کرنے کی. سمجھ میں آ رہی نا آپ کو؟ وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، تو وہ کہتے ہیں کہ جزا و سزا کس کی ہے؟ نیت کی ہے، کیونکہ فعل تو سب اللہ کا ہے. ایک شخص ہے گناہ کی نیت کرتا ہے، ہاں اللہ اس میں گناہ پیدا کر دیتا ہے. یعنی ہم سب جو ہے محل ہیں کس کے؟ اللہ کے. اللہ میں حرکات ایجاد کرتا ہے، افعال ایجاد کرتا ہے، اللہ خالق افعال. اور ہم ایک شخص نیت کرتا ہے خیر کی، اللہ اس میں فعل خیر ایجاد کرتا ہے. ایک شخص شر کی نیت کرتا ہے، اللہ اس میں فعل شر کی نیت کرتا ہے، لیکن نیت اس کا اپنا ہے. اچھا، تو اشاعرہ ان کا کیا جواب دیتے ہیں؟ اشاعرہ کہتے ہیں یہی بات آپ کی غلط ہے، کیونکہ اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ خالق کل شے ہے تو پھر آپ نیت ایک حقیقی امر ہے، واقعا آپ نیت کرتے ہیں، تو اس کا بھی خالق اللہ ہے، کوئی اور نہیں ہے. تو پھر وہ ماتوریدیہ کے پاس اس بات کا جواب نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نیت ایک اعتباری امر ہے، غیر حقیقی ہے، لیکن نیت حقیقی ہے، واقعا آپ نیت کرتے ہیں. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب شرح المواقف، تالیف سید شریف الجرجانی. یہاں پہ المرصد الاول، یہ اشاعرہ کی بہت مشہور معروف کتاب ہے، المواقف فی افعالہ تعالی و افعال العباد، اللہ تعالیٰ کے افعال اور بندوں کی افعال، ہماری اعمال. ان افعال العباد الاختیاریہ واقعۃ بقدرت اللہ سبحانہ و تعالی وحدہ، بندوں کے جو اختیاری افعال ہیں یہ اللہ کی قدرت وحدہ، لیس لقدرتہم تاثیر فیہا بل یعنی ہماری طاقت کا کوئی اثر ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ میں حرکت ایجاد کرتا ہے. شراب پیتا ہے نا، یہ شراب اللہ تعالیٰ نے آپ میں ایجاد کیا، نیت بھی اللہ کی جانب سے ہے، نیت بھی شراب پینے کے. تو پھر ان سے اگر پوچھے تو پھر یہ تکلیف کس بات کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کیوں بھیجی ہے؟ ہاں، اگر اللہ ہمیں میں کفر بنا، ایک ہمیں میں نیت کفر، نیت گناہ پیدا کرتا ہے، پھر ہم میں عمل کفر، عمل گناہ خلق کرتا ہے، تو ان سے پوچھئے تو ان کا جواب کیا ہے پتہ آپ کو؟ کیا کہیں گے؟ کہتے ہیں یہ قدر سر من اسرار اللہ، یہ اس کا جواب ہمیں نہیں معلوم، یہ قدر یہ سر من اسرار اللہ ہے، یہ قضاء و قدر یہ اسرار الہی میں سے اس کا جواب ہمارے پاس نہیں. وہ یہ کہتے ہیں، اور میں یہ مذاق سے نہیں کہتا، اگر آپ کے پاس وقت ہے تو میں سارے نصوص آپ کو دکھاؤں. اللہ تعالیٰ کی عادت یہ ہے کہ یوجد فی العبد قدرتا و اختیارا، کہ بندے میں قدرت اور اختیار پیدا کیا. فاذا لم يكن هناك مانع اوجد فيه فعله المقدور مقارنا لهما، اگر کوئی مانع نہ ہو تو آپ نے شراب پینے کی نیت، آپ نے شراب پینا چاہا ہے تو آپ میں وہ فعل ایجاد کرتا ہے. فَيَكُونُ فِعْلُ الْعَبْدِ مَخْلُوقًا لِلَّهِ إِبْدَاعًا وَإِحْدَاثًا وَمَكْسُوبًا لِلْعَابِدِ. تو اللہ تعالیٰ فعل کو ایجاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فعل کو ایجاد کرتا ہے، خلق کرتا ہے، لیکن یہ آپ کا کسب ہے. آپ کا کسب کس لیے ہے؟ کیونکہ اللہ نے آپ کے وجود میں شرب خمر، شرب شراب اللہ نے ایجاد کیا، یہ آپ کا کسب ہے. کسب کا مراد کیا ہے؟ والکسب مرادو بکسبی ایاہ مقارنته لقدرته وارادته من غیر ان یکون هناک منه تاثیر او مدخل فی وجوده سوا کونه محلا له. آپ نے شراب پینا کسب کیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب صرف یہی ہے کہ اللہ نے آپ میں وہ قدرت، وہ طاقت پیدا کی شراب پینے کی، لیکن وہ قدرت ایسا ہے کہ اس کی کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، اس کا کوئی تاثیر ہی نہیں ہے. تو ان سے کوئی پوچھے کہ بھئی اگر تاثیر ہی نہیں ہے تو آپ کو کہاں سے پتہ چلا کہ اس میں اللہ نے طاقت ہی پیدا کی ہے نا.
اگر میں ایک کپ اٹھاتا ہوں، میں اپنی طاقت سے نہیں اٹھاتا، میری طاقت کی اس میں کوئی تاثیر ہی نہیں، اللہ نے اٹھایا، تو آپ کو کہاں سے پتہ چلا کہ مجھ میں وہ طاقت ہے؟ تو یہ چیزیں سب بناوٹی ہے نا بھائی. وہذا مذہب الشیخ ابو الحسن الاشعری، یہ ابو الحسن اشعری امام الاشاعرہ کا مذہب یہی ہے اس معاملے میں. اچھا، میں آپ کو بس ایک، یہ مواد بہت زیادہ ہے اس میں، کیونکہ میں نے بات بہت کی ہے تو اس کے دلائل شاید آپ کو یقین نہ آئے کہ یہ باتیں یہ کہتے ہیں. یہ بہت مشہور معروف ہیں ماتریدیہ کے متکلم مسعود ابن عمر تفتازانی، شرح المقاصد جزء الرابع، چھاپ عالم الکتب. العبد مضطر فی صورت المختار، عبد جو ہے، انسان جو ہے، ظاہراً و اختیار ہے، کوئی اختیار کوئی نہیں ہے، حقیقت میں مجبور ہے، مضطر ہے. فالانسان مضطر بصورت الاختیار. میں اب وقت آپ کا زیادہ نہیں لیتا. اگلے صفحے میں وہ فرماتے ہیں کہ فالانسان مضطر فی صورت مختار کالقلم فی ید الکاتب والوتد فی شق الحائط. انسان مضطر ہے، بظاہر انسان ہمارا اختیار ہے، لیکن حقیقت میں ہم مختار نہیں ہیں، ہم مجبور ہیں افعال بجا لانے میں، جبر ہے حقیقت. اچھا، کالقلم فی ید الکاتب، قلم کاتب کے ہاتھ میں، یہ قلم میرے ہاتھ میں لکھتا ہوں، اس قلم کا کوئی ارادہ ہے؟ اس قلم کا کوئی ارادہ ہے؟ کچھ نہیں. یہی ہے انسان. اللہ تعالیٰ ہم سے جو کروائے وہ کروا لیتا ہے، ہمارا کوئی ارادہ ہی نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں ہے. والوتد فی شق الحائط، جیسے ایک میخ ہی بولتے ہیں آپ اردو میں، اردو زبان میں میخ بولتے ہیں. اچھا، میخ کو آپ دیوار میں مارتے ہیں نا ہتھوڑی سے، میخ کو ہتھوڑی سے مارو دیوار میں، میخ کا کوئی ارادہ ہے؟ کوئی ارادہ نہیں ہے. قال الحائط للوتد لما تشقني فقال سل من يدقني. کہتا ہے، یہ شعر سناتا ہوں آپ کو، تفتازانی صاحب فرماتے ہیں کہ دیوار نے میخ سے پوچھا کیوں تم مجھے شق کر رہے ہو، کیوں تم مجھے میں داخل ہو رہے ہو؟ تو اس نے میخ نے جواب دیا کہ اس سے پوچھو جو مجھے مار رہا ہے. ٹھیک ہے نا. میں ایک اور نص آپ کو دکھاؤں، یہ کتاب اکمال المعلم بفوائد مسلم الجزء السابع قاضی عیاض یحسبی کی. یہاں پہ العین حق، یہ حدیث ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب مسلم ہے. العین حق، کسی کو آپ آنکھ لگائیں، بری آنکھ لگائیں، یہ حق ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے جواب میں فرمایا، اچھا، وہ بعض لوگوں نے کہا کہ اس میں طبیعت میں، آنکھ کی طبیعت میں ایسی طاقت ہے جیسے آگ جلاتا ہے، پانی ٹھنڈا کر لیتا ہے. فرض کریں سورج آ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، سورج کے آنے سے روشنی پیدا ہوتی ہے. تو آنکھ میں بھی ایسی طاقت ہے کہ آنکھ لگتا ہے کسی آدمی بیمار ہو جاتا ہے. فرض کریں کس بعض لوگوں نے یہ کہا ہے اس حدیث کی شرح میں. تو وہ فرماتے ہیں اس کے رد میں، وَهَذَا عِنْدَنَا غَيْرُ مُسَلَّمْ، یہ کہتے ہیں یہ بالکل باطل بات ہے، کیونکہ لأن بینا فی علم الکلام لأن لا فاعل الا اللہ تعالی، کیونکہ ہم نے علم کلام میں بیان کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی فاعل ہی نہیں ہے، سب فعل اللہ کا ہے. سب دنیا میں جتنے فعل ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا ہے. اب اس بات کو اگر آپ سوچئے تو دنیا میں جتنے ظلم ہوتے ہیں، جتنے قتل ہوتے ہیں، جتنے تکذیب انبیاء ہوتے ہیں، کہ لا فاعل الا اللہ، اب شر سب اللہ سے. اب اس کا جواب آپ لوگوں کو دینا ہوگا. وبینا، ہم نے بیان کیا ہے، افساد القول بالطباع، وبینا ان المحدث لا يفعل في غيره شيئا. کہتا ہے حادث کا کوئی فعل ہی نہیں ہوتا. حوادث یعنی ہم آپ، یعنی ہمارا کوئی فعل ہی نہیں ہوتا، ہم فعل بجا نہیں لا سکتے، سب فعل اللہ تعالیٰ کا ہے. اچھا، یہ بات لمبی ہے. بہرحال ہمارا عقیدہ یہ ہے عزیزو، ہمارا عقیدہ یہ ہے اس مسئلے میں کہ عالم میں جو افعال غیر اختیاریہ ہیں، مثلا کہیں زلزلہ پیش آیا، یہ چیزیں شر نہیں ہیں، یہ اللہ کی جانب سے ہیں، یہ اس میں سب خیر ہے، اس میں خیر ہے. ہمیں سمجھ نہیں آتا، ہماری جہل کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں شر ہے. لیکن ہمارے افعال میں، مثلا میں نے ہاتھ اٹھایا، ایک یتیم کو تپڑ مارا، یہ اللہ کا فعل نہیں ہے، یہ میرا فعل ہے. میں نے اپنے اختیار سے، اللہ نے مجھے طاقت دی تھی کہ میں اس یتیم کے سر پہ دست شفقت دراز کروں، لیکن میں نے کیا میں نے یتیم کو تپڑ مارا. یہ میرا فعل ہے، اللہ اس کا خالق نہیں ہے، اللہ اس کو نہیں چاہتا، لیکن میں نے بجا لا. لیکن اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے علم میں ازل سے تک میں ایسا کام کروں گا. ہمارے یہ عقیدہ ہے. اور اللہ اگر اللہ چاہتا تو میرا ہاتھ چل بھی کر سکتا، لیکن یہ دار تکلیف ہے. دنیا کس کے لیے ہے کہ آپ عمل بچا لیں تاکہ حساب ہو روز قیامت. اس لیے اللہ نے ہمیں مہلت دی ہے. بعض دفعہ اللہ کر سکتا ہے، بعض دفعہ اللہ سٹاپ کر لیتا ہے انسان کو برے کام سے. مثلا ایک شخص مر جاتا ہے
فعل سکتا ہو جاتا ہے, فالج ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, اللہ کی جانب سے وہ فعل بجا نہیں لا سکتا. اللہ طاقت چھین لیتا ہے, لیکن بہت دفعہ ہوتا ہے کہ طاقت نہیں چھینتا. بہت سارے لوگ برے کام بجا لاتے ہیں, یہ لوگوں کے اعمال ہیں, اللہ کے کرتوت نہیں. اور جناب